السلام علیکم. ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں آپ کو خوش آمدید. آج ہماری ویٹرنری پیراسائٹالوجی یا علم طفیلیات کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے مرغیوں میں طفیلی امراض اور ان کا علاج. آج سے ہمارا چیپٹر نمبر 5 پنجم شروع ہو جائے گا. اس چیپٹر میں ہم نے مرغیوں میں جتنے بھی کرم ہیں، جو بھی پیراسائٹس ہیں یا طفیلیات ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، مرغیوں کی اموات بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کی پیداوار کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، انڈے دینا کم ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں. یہ سارے معاملات اس میں ہو سکتے ہیں. اگر ان طفیلیات کو روکا جائے، اس کی روک تھام کی جائے، تو ظاہری بات ہے پیداواری صلاحیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تقریباً 2 گنا بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس میں کچھ مختلف قسم کے طفیلیات ہیں جو کہ خونی پیچش کرتے ہیں، فلوک ہے، سسٹوٹس ہیں. یہ سارے ہم نے آج پڑھنے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے جناب، مرغیوں میں کرم. تو اندرونی کرم، آپ اس کو کہہ لیں گول کرم یا راؤنڈ ورمز یا نیماٹوڈس. ٹھیک ہے، یہ 3 نام ہیں، آپ کے سامنے تصویر بھی آ رہی ہے. تو یہ میجرلی کیا کرتے ہیں، اس کی آگے اقسام ہے، لیکن زیادہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں، آنت کے اندر. اس میں سب سے پہلی جو کہ ذکر کی ہوئی ہے اس میں ہے اسکریڈیا گلائی. تو یہ ایک جو نیماٹوڈ ہے، گول کرم ہے، اس کا سب سے پہلے جو کرم کا نام ہے وہ اسکریڈیا گلائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نیچے آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کو موسمی حالات بہتر ملے تو یہ 15 دن کے اندر اندر بیماری پھیلانے کے قابل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا نر اور مادہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سائڈ میں تصویر بھی آ رہی ہے. تو یہ مرغیوں کی، جیسا کہ پہلے بتایا، چھوٹی آنت میں پائے جاتے ہیں. اب اس کا دور حیات. اگر اس کی دور حیات کی بات کی جائے تو سب کو پتہ دور حیات کیا مراد ہے، کہ انڈے سے لے کر جوان ہونے تک یہ کیسے کیسے اس کے دن پورے ہوتے ہیں، کیسے پہنچتا ہے مرغیوں کی آنت کے اندر. تو اگر اس کی نر کی بات کی جائے تو 76 ملی میٹر ہے، اور مادہ مطلب جیسے تصویر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑی ہے، نر سے بڑی مادہ ہے، تو وہ 112 ملی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے. اس کے انڈے کی اگر بات کی جائے، اس کرم کے انڈے کی بات کی جائے، وہ پیسری شکل کا ہوتا ہے. پیٹھ کے ذریعے، مرغی کی پیٹھ کے ذریعے خارج ہوگا، اور 10 دن کے اندر اندر اس میں سے لاروا نمودار ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا. اس انڈے کو یا تو مرغی کھا لے گی، یا پھر اس انڈے کو کیچوا کھا لے گا، اور پھر مرغی کیچوے کو کھا لے گی. اس طرح پھر یہ مرغی کی آنت کے اندر پہنچ جاتا ہے، چھوٹی آنت کے اندر پرورش پاتا ہے، اور اپنا دور حیات اس طرح پورا کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی علامات اور نقصانات جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈے کم ہو سکتے ہیں، پیداواری صلاحیت کم ہو سکتی ہے، جانور لاغر ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے. اور یہ 1 سے 3 ماہ کے جو پرندے ہیں، جو مرغیاں ہیں، اس کو کافی شدید بیماری پیدا کر سکتا ہے. چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور آنت کی سوزش اور خون کا بہاؤ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، خونی پیچش کی طرح. ٹھیک ہے. اسی نیماٹوڈ کا دوسرا جو کرم لکھا ہوا ہے وہ ہیٹرگس گیلینیرم ہے. یہ ہمارا آج کے 2 ہی ہمارا ٹاپک ہے مین. تو اس میں سے جو دوسرا ہے، یہ بھی تقریباً ویسے ہی سارے اس کے دور حیات اور معاملات ہیں. اگر اس کی بات کی جائے نر کی، تو نر اور مادہ چھوٹے ہیں. اسکریڈیا کی نسبت اس کا نر اور مادے کا سائز چھوٹا ہے. نر 7 سے 13 ملی میٹر ہے، اور مادہ 1 سے 15 ملی میٹر لمبے ہے. یہ بھی وہی اسی طرح انڈے مرغیوں کی بیٹ کے ذریعے خارج ہوتا ہے، اور 14 دن کے اندر لاروا پیدا ہو جاتا ہے. اب اسی انڈے کو یا تو مرغی براہ راست کھا لے، یا پھر وہ انڈے کو کیچوا کھا لے، یا پھر کیچوے جو جس نے انڈا کھایا اس کو مرغیاں کھا لیں. اس طرح پھر اس بالغ ہو جاتے ہیں آنت کے اندر جا کر، اور آنت میں یہ مسئلہ کریں گے. یہ گیلینیرم کی نسبت نقصان دہ اس کے علامات معاملات کم ہیں. صرف تھوڑا بہت خون آئے گا، جرین خون نکلے گا. لیکن یہ میجرلی ایک اور جراثیم، خطرناک جراثیم کی پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جو کہتے ہیں سیاہ سر کا علامات ظاہر ہونا، سیاہ سر. ٹھیک ہے. تو یہ مین آج ہمارے 2 تھے نیماٹوڈس. تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے اندر آپ کو علامات بھی نظر آئے گی. سیاہ سر والا مرغا بھی ایک جانور آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہماری کلاس کا یہی عنوان ہے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.